کہ آخری دور میں ہجرت سے پہلے یہ واقعہ کبھی نہ کبھی ہوا. ٹھیک. اب اس سفر کی کیفیت کیا رہی اور اس میں کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ بہت ساری جو باتیں الجھنیں یا غلط فہمی ہوتی وہ بھی دور ہو جائے ہمارے ذہنوں سے. ٹھیک. اس سفر کے اندر اب بہرحال یہ واقعے کو میں روایتوں کے اعتبار سے بیان نہیں کروں گا، مختلف روایتوں کو میں نے کڑیوں میں جوڑ دیا تاکہ ایک سلسلے وار قصہ بن جائے، واقعہ بن جائے. ورنہ اگر میں الگ الگ رکھوں گا تو ایک روایت میں ایک ٹکڑا آتا ہے، دوسرے میں دوسرا، تیسرے میں تو مشکل ہوگا. میں سب کو جمع کر کے ایک واقعہ بنا کے آپ کے سامنے پوری سٹوری کی شکل میں آپ کو رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ واقعہ بہرحال صحیح بخاری کی روایتوں میں، صحیح مسلم کی روایتوں میں اور سنن اربع دیگر سنن جو سنتوں کی جو ہے ابن ماجہ ہے، ترمذی ہے، ان کو سنن کہتے ہیں، یہ 4 کتابیں ان میں آتا ہے. ان سب کو ملا کر میں ایک کڑی اور سلسلے وار ایک واقعہ بنا کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ٹھیک. اب کیا کیا ہوا اس سفر کے تعلق سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا، تاریخ نہیں پتہ، مہینہ اور سن نہیں پتہ. میں ایک رات سویا ہوا تھا، اچانک چھت جو ہے پھٹ گئی، گھر کی چھت جو ہے پھٹ گئی اور جبرائیل علیہ السلام اور ایک روایت کے مطابق دیگر اور فرشتے بھی آپ کے ساتھ آئے، مجھے سلام کیا اور میرا سینہ چاک کیا. میرا جو سینہ جو ہے چیسٹ جو ہے وہ کھول دیا. چاک کرنا مطلب پھاڑ دینا. اور اس کے بعد سینے کے اندر سے جسم کے اعضاء میرے نکالے گئے اور آپ وسلم فرماتے ہیں ایک تش تھا جس کے اندر پانی بھرا ہوا تھا. ٹھیک. آب زمزم تھا ایک روایت کے اندر ہے، اور اس کے اندر میرے تمام اعضاء جو ہے دھوئے گئے. ٹھیک. سب نکالے گئے، میرا دل نکالا گیا اور دیگر اعضاء سینے سے نکالے گئے اور اس کو صاف کیا گیا. اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آسمان سے ایک چاندی کا پیالہ لائے تھے. اس پیالے کے اندر ایک رطوبت تھی، پانی تھا یا کچھ چیز تھی. جب انہوں نے میرا پورا سینہ چاک کر کے صاف کیا، اس کے بعد وہ پیالہ میرے سینے میں اندر ڈال دیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان ہے. مطلب آپ کے سینے کو ایمان سے بھر دیا گیا، چونکہ آپ ایک بہت بڑی اللہ کی نشانی دیکھنے جانے والے تھے. تو سینہ چاک کیا گیا، اعضاء صاف کیے گئے اور اس کے بعد آپ کے سینے کے اندر ایمان کا پیالہ جو جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لائے تھے اس پیالے کو پلٹا دیا گیا. پھر آپ فرماتے ہیں جبرائیل اپنے ساتھ ایک جانور لے کر آئے تھے جس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، جس کو جبرائیل نے براق کا نام دیا. براق. ٹھیک. جس کا قد گدھے سے وہ بڑا جانور تھا، خچر سے کم تھا سائز میں، اور اس کا نام براق تھا. اور مجھے اس پر سوار کیا، اور اس براق کی خصوصیت یہ تھی کہ جب وہ ایک قدم سے دوسرا قدم ڈالتا تو آسمانی دنیا جس کو کہیں جہاں تک نظر جاتی وہاں تک اس کا ایک قدم بڑھتا. مطلب جب وہ ٹریول کرتا، جب وہ دوڑتا وہ جانور، تو اس کی خصوصیت یہ تھی کہ ایک قدم کا جو دوسرا قدم ڈالتا تو جہاں تک آپ کی نظر جاتی اس سے آگے اس کا دوسرا قدم پڑتا تھا. اتنا دور تک وہ پھلانگ مارتا تھا، ایک پھلانگ جیسے گھوڑے ہوتے ہیں نا بھاگتے ہیں، اتنا اس کو وہ تھی. مجھے اس پر سوار کیا گیا، میں اس پر سوار ہوا اور مجھے لے کر جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچا دیا گیا. یہ رات کا سفر کا پہلا حصہ طے ہو رہا ہے. اقصیٰ پہنچایا گیا. جب مسجد اقصیٰ میں پہنچا تو وہاں میں نے اس براق کو ایک جگہ باندھ دیا جہاں تم لوگ مسجد اقصیٰ جاتے ہو تو اپنے گھوڑے باندھتے ہو. مطلب یہ اسی وقت جو کیفیت ہوتی تھی وہ اسی حقیقی اعتبار سے. اور ایک بات یاد رکھیے، کچھ لوگوں کی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج روحانی سفر کیا یا جسمانی سفر کیا. یاد رکھیے معراج کا سفر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی کیا، روحانی نہیں کیا. یہ کوئی خواب نہیں تھا، جسمانی. چونکہ قرآن کی آیت کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو. اور عبد کا لفظ ایک انسان پہ تبھی لگتا ہے جب اس کے اندر جسم، جان اور روح تینوں چیزیں موجود ہو. بندہ تبھی ہوتا ہے، مرنے کے بعد روح نکل جاتی تو خالی جسم رہتا ہے، جان بھی نکل جاتی ہے اس کی. تو بندہ اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر تینوں چیزیں موجود ہو بیک وقت. تو اس کا مطلب یہ سفر جسمانی ہوا، خواب میں نہیں ہوا. یاد رکھیے جو کچھ لوگ غلط فہمی میں ہوتے ہیں، جسمانی ہوا ہی بہرحال. اور اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے. ٹھیک ہے. بہرحال تو آپ وہاں گئے، آپ کہتے میں نے اس خچر کو وہاں باندھ دیا جہاں تم لوگ اپنے گھوڑے باندھتے ہو. اس کے بعد جو ہے مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء موجود ہوئے اور وہ آپ سب فرماتے کہ تمام انبیاء آئے اور میں نے ان کی امامت کی. اب وہ انبیاء کیسے آئے؟ کیا مسجد اقصیٰ میں اس زمانے میں آبادیاں نہیں تھی جو آپ اکیلے میں گئے یا ویران تھی؟ نہیں، وہ آباد مسجد تھی. پھر لوگوں کو کیسے پتہ نہیں چلا رات میں کوئی آیا مسجد کھولا؟ یہ تمام باتیں غائب کے علم سے ہیں. اپنے اللہ رب العزت کو اپنے بندے سے یہ کام کروانا تھا، اس نے وہ کروا دیا. ہم اس پر ایمان لاتے ہیں بس. اور کیسا ایمان لانا ہے انشاءاللہ آخری میں ایک واقعہ بھی رکھوں گا اس پر ایمان کیسے لانا. تو آپ کو پہنچا دیا گیا اور یہ تمام چیزیں غائب میں ہو رہی. یاد رکھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اس جگہ آنا یہ سب غائب کی باتیں ہیں. اب اس سے کوئی
خیاس آرائیاں نہ شروع کر دے جب وہاں انبیاء ہے اس کا مطلب انبیاء زندہ ہے، انبیاء فلاں ہیں، یہ خیاس آرائیاں بہت غلط ہوں گی اور انسان کا عقیدہ صحیح راہ چھوڑ کر صحابہ کے طریقے پہ چھوڑ کر کہیں اور چلا جائیں گا. ٹھیک، بس ہوا غائب کا معاملہ کیسے ہو واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ کے لیے کوئی ناممکن چیز نہیں ہے یہ سب. تو بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء وہاں موجود ہوئے اور مجھے امامت کا شرف دیا گیا. اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کا لقب دیا جاتا ہے. آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے لیڈر ہے. چونکہ ظاہر سی بات ہے جو نماز کو پڑھا ہے وہ آپ کا لیڈر ہوتا ہے، اسی لیے نماز پڑھانے والوں کو امام کہتے ہیں. امام کا معنی ہوتا ہے لیڈر، وہ آدمی جو آپ ہر جگہ آگے رکھنا چاہتے ہیں اپنے سے. امام ویسے عربی لفظ کا معنی ہوتا ہے آگے، ورا کا معنی پیچھے، امامہ کا معنی آگے ہوتا ہے. اور امام مطلب جو آپ کو آگے بڑھ کے لیڈ کرتا ہے، آپ کو چلاتا ہے، جس کو دیکھ کر آپ رہنمائی کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، جس کے پیچھے چلتے ہیں. تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاؤں کا سردار بنایا گیا اور آپ نے نماز پڑھوائی. ٹھیک، اور یہ سفر یہاں ختم ہوا. یہ پہلا سفر کا فیز تھا جو حرام سے اقصیٰ تک ہوا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل مجھے ساتھ لے کر چلے اور وہاں سے آسمانی سفر شروع ہوا جس کو معراج کہا جاتا ہے. اور پہلے آسمان پہ میں، جبرائیل اور دیگر فرشتے پہنچے اور جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی. مطلب آسمان کے دروازے ہوتے ہیں اور جو بند ہوتے ہیں، دستک دی اور کہا، دستک دی گئی اور کہا کون ہے؟ اندر سے سوال ہوا. مطلب فرشتے بھی علم غیب نہیں رکھتے، ان کو پتہ نہیں تھا باہر کون ہے. کہا کون ہے؟ تو کہا جبرائیل. فرشتوں نے دیکھا تو کہا ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا اجازت ہے؟ جبرائیل علیہ السلام سے دیگر فرشتوں نے سوال کیا کیا اجازت ہے؟ تو کہا اجازت ملی ہے. تو کہا پھر اہلاً و سہلاً. پھر دروازہ کھولا گیا اور پورے 7 آسمانوں تک یہی معاملہ ہوتا رہا. اجازت ہے پوچھا گیا. مطلب فرشتے وہ مخلوق ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر کام نہیں کرتے. چونکہ جبرائیل نے کہا اجازت ہے، اس کا مطلب اجازت ہوں گی. تو دستک دی آپ سے فرماتے ہیں فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل نے کہا جبرائیل ہے. کہا ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اجازت ہے؟ تو کہا اجازت مل گئی ہے کہ لایا جائے. کہا ٹھیک ہے. پھر دروازے کھولے گئے، فرشتوں نے سلام کیا، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا. آپ آگے بڑھے تو ایک بزرگوار شخصیت اس آسمان پر بیٹھی تھی. پہلا آسمان، فرسٹ فیز. آپ نے دیکھا اور کہا جبرائیل یہ بزرگ شخص کون ہے؟ تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اور انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک بزرگ شخصیت تھے اور میں نے دیکھا، میں ان کے نزدیک گیا، میں نے انہیں سلام کیا. انہوں نے کہا اے پیارے بیٹے خوش آمدید، ویلکم، خوش آمدید تمہاری، ویلکم تم اس آسمان پر لائے. اس کے بعد آپ نے فرماتے ہیں میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، وہ جب اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، الٹے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں، روتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں. میں نے کہا جبرائیل یہ کیوں اس طرح سے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، الٹے کی طرف دیکھتے ہیں رنجیدہ ہو جاتے ہیں؟ تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے سیدھے ہاتھ کی طرف انہیں وہ ان کی اولاد دکھائی جاتی ہے جو جنت میں جانے والی ہے، تو دیکھ کر آپ خوش ہو جاتے ہیں. اور کوئی بھی باپ خوش ہوں گے بچوں کی کامیابی دیکھ کر. لیکن جب آپ کو وہ لوگ دکھائے جاتے ہیں جو آپ کی نسل سے ہوں گے، آپ کی اولاد سے ہوں گے، لیکن شرک اور کفر اور نفاق اور اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے آخرت میں جہنم جانے والے، غم زدہ ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبرائیل آدم کی اولاد میں سے فیصد کے اعتبار سے کتنے جنتی اور کتنے جہنمی ہیں؟ تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1000 میں سے 1 جنتی ہے، صرف 1000 میں سے 1.0001%، اشاریہ 0.001% لوگ جنت میں جائیں گے، صرف 1000 میں سے 1 جائیں گا. تو کہا ہر 1000 میں سے 1 جنتی ہے اور 999 جہنم میں جانے والے ہیں. تو اسی لیے آدم ایک طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، دوسری طرف دیکھتے تو غمزدہ ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ تھا سفر کا پہلا حصہ اور پہلا آسمان. آپ فرماتے ہیں وہاں سے مجھے پھر دوسرے آسمان کی طرف بڑھایا گیا. دوسرے آسمان پہ جب میں پہنچا دستک دی گئی، پھر سے پوچھا گیا کون؟ تو کہا جبرائیل. کہا ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اجازت ہے؟ تو کہا اجازت ملی ہے. تو کہا خوش آمدید. دروازہ کھولا گیا، فرشتوں نے آپ کو سلام کیا. آپ کہتے ہیں میں وہاں سے جب دوسرے آسمان پر گیا تو میں نے 2 شخصیات کو دیکھا. میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ دونوں کون ہیں؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں تھا. آپ بار بار پوچھ رہے یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے جو ایک ہے وہ یحییٰ ابن زکریا ہے. یحییٰ ابن زکریا مطلب یحییٰ علیہ السلام ہے جو زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے. اور دوسرا کہا گیا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے علیہ السلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں میں نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ایسی کیفیت میں تھے کہ بال جیسے انسان کے بھیگے ہوئے ہوتے ہیں، نہا کر نکلتا ہے ہلکے ہلکے بھیگے ہوئے، اور آپ کے بال کاندھوں تک تھے اور اس میں سے پانی ٹپک رہا تھا، ایسا انسان نہا کے نکلتا ہے. ٹھیک.
تو بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں آگے بڑھا اور دونوں نے مجھے سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. کچھ روایتوں میں آپ کے سلام کرنے کے الفاظ ہیں کچھ نبیوں کو اور کچھ روایت میں ان کا ہے. بہرحال دونوں ہی باتیں درست ہو سکتی ہے. ایسا دو لوگ ملتے ہیں اور دونوں سلام کرتے ہیں اور پھر دونوں بھی جواب دیتے ہوتا ہے نا کبھی. اللہ عالم. بہرحال کچھ روایتوں میں الفاظ ہے کہ انبیاء نے آپ کو کیا, کچھ میں الفاظ ہے کہ آپ نے انبیاء کو کیا. بہرحال سلام ہوا. سلام کے بعد ملاقات کی دونوں سے اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا. تیسرے آسمان کی طرف جب آپ بڑھے آپ کہتے ہیں پھر وہی مرحلہ ہوا. دستک دی کہ پوچھا گیا کون, کہا جبرائیل. کہا ساتھ کون ہے تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اجازت تو کہا اجازت ہے. آسمان کا دروازہ کھولا گیا. جب میں وہاں اس آسمان پہ گیا تو میں نے بڑا ہی خوبصورت انسان وہاں دیکھا. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون انسان ہے؟ تو کہا یہ یوسف ابن یعقوب علیہ السلام ہے, یوسف علیہ السلام. اور آپ نے فرماتے جب میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ان کو اللہ رب العزت نے دنیا کی خوبصورتی کا بڑا حصہ دے رکھا تھا. مطلب بہت ہی خوبصورت, بہت ہی حسین اور بہت ہی جمیل تھے. اسی روایت سے لوگ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہے بڑے خوبصورت تھے. کہ آپ نے فرمایا کہ انہیں دنیا کی خوبصورتی کا بڑا حصہ اللہ نے دے رکھا تھا, بہت خوبصورت تھے. بہرحال یوسف علیہ السلام کو آپ نے دیکھا, سلام ہوا اور وہاں سے آپ کو جو ہے چوتھے آسمان کی طرف لے جائے گا. چوتھے آسمان پر جب آپ پہنچے دستک ہوئی, وہی مرحلہ, سوال ہوا کون ہے, اجازت ملی, کہاں آپ پہنچے. وہاں ایک شخصیت کو آپ نے دیکھا. آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہا یہ ادریس علیہ السلام ہے. آپ کی وہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, سلام کلام ہوا. وہاں سے آگے بڑھے, پانچویں آسمان کی طرف بڑھے. پانچویں آسمان میں گئے, وہاں دستک دی گئی, سوال و جواب کا مرحلہ ہوا, دروازہ کھولا گیا. آپ وہاں گئے, آپ نے ایک شخص کو دیکھا. کہا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہا یہ ہارون ابن عمران علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے ہارون علیہ السلام. آپ نے ملاقات کی, سلام کلام ہوا. وہاں سے آپ جو ہے آسمان سے نکل کے چھٹے آسمان کی طرف بڑھے. چھٹے آسمان پہ دستک دی گئی, وہی سوال جواب, دروازے کھولے گئے. وہاں آپ نے دیکھا ایک شخص کو جو نماز میں مشغول تھے. آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہا یہ موسیٰ ابن عمران علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام ہے. آپ نے بہرحال کلام کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے آنے کا, سفر میں آنے کی وجہ پوچھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو بتایا گیا, بس لایا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں جب تمہیں آسمان کے سفر پہ لایا گیا کچھ نہ کچھ خاص وجہ تو رہی ہوں گی, جب واپس آؤ تو ضرور بتانا کیا وجہ رہی تمہیں بلانے کی آسمان پہ. اور یوسف ایک روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر آپ کو دیکھ کر رونے لگے. تو آپ نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک نبی جو میرے بعد آیا, ایک نبی جو میرے بعد آیا لیکن اس کی امت تعداد میں میری امت سے زیادہ رہیں گی, اس وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے. چونکہ بنی اسرائیل کو شرف حاصل تھا کہ یہ سب سے بڑی امت تھی. کب تک؟ امت محمدیہ سے پہلے تک سب سے بڑی امت تھی. تمام امتوں میں سب سے تعداد کے اعتبار سے کوانٹٹی میں سب سے بڑی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے, ظاہر سی بات ہے ان کی ایمان لانے والوں سے بہت کثرت میں زیادہ ہے, تو اس پر آپ کو رونا آیا. یہ رشک کے معنی میں ہوتا ہے, یہ جلن حسد نہیں, رشک کے معنی میں کہ ایک نبی جو میرے بعد آیا اللہ نے اس کی امت کو میری امت سے تعداد میں بڑھا رکھا. بہرحال ٹھیک. اور آپ نے کہا بھی نا میں فخر کروں گا روز قیامت اپنی تعداد پر. تو موسیٰ علیہ السلام نیکسٹ ہوں گے اللہ کے رسول کے بعد سیکنڈ. ٹھیک ہے. بہرحال تو آپ رونے لگے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے, ساتویں آسمان میں پہنچے. وہی مرحلہ ہوا دستک کا, بات چیت ہوئی, دروازے کھولے گئے. وہاں آپ گئے. آپ کہتے وہاں میں نے ایک بزرگوار شخصیت کو دیکھا. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ یہ تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے جد اعلیٰ, آپ کے والد جو ہے ابراہیم علیہ السلام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی, ابراہیم علیہ السلام سے بات چیت ہوئی, سلام ہوا. آپ نے کہا اے پیارے بیٹے, اے نبی اللہ کے, آؤ آپ کا خوش آمدید, ویلکم. اور ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو ویلکم کیا, آپ کا استقبال کیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے وہ بیٹھے ہوئے تھے. اور جس جگہ ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر رہتے ہیں وہاں ایک بیت المعمور, ایک گھر بھی اللہ کا, یاد رکھیے. جس طرح سے کعبہ دنیا میں گھر ہے تو ویسے ہی ساتویں آسمان پہ اسی کعبے کی سیدھ میں ایک اور گھر ہے آسمان پہ, اس کو بیت المعمور کہتے ہیں. تفصیلات آگے آئیں گی بیت المعمور کی. تو آپ فرماتے میں نے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پایا اور وہاں ایک گھر تھا جیسا کعبہ ہے دنیا میں, اور فرشتے اس کا طواف کرتے تھے, طواف کرتے تھے جیسا ہم طواف کرتے ہیں. اور ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے تھے. اور اس کے بعد جب نکل جاتے تھے تو قیامت تک ان کی دوسری باری نہیں آنے والی ہے. مطلب فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کہ ایک فرشتہ جب ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے تو قیامت تک اس کو نیکسٹ چانس نہیں ملنے والا ہے. کوانٹٹی دیکھیے. اور 70,000 ایک وقت میں طواف کر رہے ہیں, ون ٹائم 7 بار کرتے ہوں جیسے ہم بھی 7 بار کرتے ہیں. 70,000 کے طواف کرنے کے نکلنے کے بعد چانس نہیں ہے نیکسٹ ٹائم آنے کا, قیامت تک کے لیے چانس نہیں. مطلب اتنے فرشتے اللہ کی, لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا. حالانکہ اس کی عبادت حمد و ثنا بڑائی کے لیے اتنی مخلوق تھی جو تعداد میں اتنی کہ 70,000 بھی ہر وقت کرنے کے بعد بھی وہ نیکسٹ ٹائم ان کا چانس نہیں آنے والا ہے. آپ نے کہا کاش, ایک روایت نے فرمایا کاش اے عائشہ
تیری قوم کا نیا ایمان لانے کا مجھے ڈرنا ہوتا تو میں بھی کعبے کو ویسے ہی کر دیتا جیسا بیت المعمور تھا کہ لوگ طواف کرتے اور دروازے کو نیچے بنا لیتا. ابھی دروازہ اوپر ہے نا، آپ دیکھیں 7-8 فٹ پہ دروازہ ابھی جو کعبے کا دروازہ ہے. تو یہ مشرکین نے اوپر کر دیا تھا. کیوں اوپر کیا تھا معلوم؟ وہ کہتے تھے کہ صرف ہم جیسے بڑے لوگ جائیں گے، عام لوگ نہیں گھسنا اس، تو انہوں نے اوپر کر دیے تھے. آپ نے فرمایا لیکن اگر تیری ایمان لانے والی نہ ہوتی عائشہ تیری قوم مطلب قریش، تو میں کیا کرتا، کعبے کو بیت المعمور کے جیسا اس کے دونوں دروازوں کو نیچے لاتا اور ایک طرف سے لوگ گھستے اور دوسری طرف سے باہر نکلتے. مطلب طواف کے علاوہ اس میں جانے کی بھی اجازت ہوتی. بہرحال خیر وہ نہیں کرے آپ نے، اس لیے کہ ڈر تھا کہ قوم میں اشتعال نہ ہو جائے، کچھ تماشا نہ ہو جائے، لوگ خاموخواہ ایک مسئلہ نہ ہو جائے. بہرحال تو بیت المعمور کا وہ طواف کرتے اور نکلتے اور جاتے. وہاں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نصیحتیں بہرحال امت مسلمہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی مختلف، چونکہ یہ اسراء اور معراج کی روایتیں اتنی زیادہ ہے اور کوئی بھی ایک روایت مکمل نہیں ملتی ہے، کہ تو ہر راوی نے کسی مطلب کے تحت اور کسی مقصد کو بیان کرنے روایت کا ایک حصہ بیان کیا ہے، تو پوروں کو جوڑنا ممکن ہی نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے اور ایک مقام تک گئے جس مقام کا نام آتا ہے سدرۃ المنتہا. وہاں جبرائیل علیہ السلام گئے اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لاسٹ ڈیڈ لائن ہے میرے لیے، اس کے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، یہ میری یہاں لمٹ ختم ہو گئی. یہی حد تھی جس حد تک میں، آپ فرشتوں کے سردار ہے جبرائیل علیہ السلام، میں یہاں تک آ سکتا، اس کے آگے میری حد نہیں ہے. اب یہاں سے آپ آگے آ جا سکتے ہیں، یہاں سے آپ کو بلایا گیا، لہٰذا سفر آپ کا آگے اکیلے ہے. اور وہاں سے سدرۃ المنتہا کے آگے جو آخری حد تھی، آپ حدیث میں فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا ایک درخت، ایک جھاڑ تھا. وہاں سدر کہتے ہیں جھاڑ کو، ٹھیک، وہ ایک جھاڑ تھا سدر، اور سدر کہتے ہیں عام طور سے بیری کی جھاڑ کو عربی زبان میں. اس کے پتے ایسے تھے اس جھاڑ کے جیسے ہاتھیوں کے کان ہیں، بہت بڑے بڑے پتے تھے اور بہت وسیع، اتنا بڑا جھاڑ کی جس کی کوئی انتہا نہیں. کچھ روایتوں میں آتا ہے اس کا ایک پتا اتنا بڑا کہ 500-700 سال تک ایک گھوڑا تیز رفتار بھاگتا رہے تو اس کو پورا نہ کر سکے، ایک ایک پتا. اور جھاڑ میں ایسے کروڑوں لاکھوں پتے ہوتے ہیں. بہرحال پھر میں وہاں سدرۃ المنتہا سے جو ہے بیت المعمور سدرۃ المنتہا، وہاں سے جبرائیل چھوڑ دی مجھے اور میں وہاں سے آگے گیا اور پھر اپنے رب سے میں نے بات چیت کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو یاد رکھی وہاں نہیں دیکھا. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی واضح حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا. اس لیے کہ اگر وہ دیکھتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو تو یقیناً اپنے بیوی کو تو ضرور بتاتے آ کر کہ میں نے دیکھا ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا. اس سفر میں آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی حقیقی شکل میں دیکھا. جو دنیا میں آتے وہ حقیقی شکل میں نہیں آتے تھے، وہاں حقیقی شکل میں دیکھا. اور اللہ سے آپ جو ہے کمان یا 2 کمان کی دوری پر تھے. اور یہ کمان دنیا کی کمان نہیں ہے، اندر کی کمان جو ہوتی ہے یہ آخرت کا ہے. اگر جس کے جھاڑ کا ایک پتا 700 سال کی مسافت کا ہو گھوڑے کی بھاگنے کی رفتار کے، تو کمانیں کیسی ہوں گی، ہے نا. اندازہ لگائیں ایک جھاڑ کے جغریمیشن میں اس کے تسلسل میں ایک کمان کو لگائیں. آپ کے گھر کا ایک جھاڑ اور دروازہ کیسا ہوتا ہے، واللہ عالم، یہ سب غائب کی باتیں ہیں. بہرحال آپ نے لیکن اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ سے کلام کیا. پھر ایک آواز آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 2 تحفے دیے گئے. ایک نہیں تھا، 2 تحفے تھے. پہلا تحفہ دیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں دی گئی، آسمان پہ دی گئی. اس میں کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا. کون کون سی؟ سورہ بقرہ کی آیت میں 285 اور 286، لاسٹ 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر جو ہے اس کے بعد والی آیت کے خاتمے تک، یہ 2 آیتیں وہاں دی گئی. اور ان 2 آیتوں کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ 2 آیتیں پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. کافی، اگر مر جائے تو مطلب کافی جنت جانے کے لیے. کافی ہونا مطلب یہ مومن کے لیے کافی کیا ہے، دنیا تھوڑی، اس کے لیے تو آخرت ہے اور آخرتی کامیابی کافی ہے. آپ فرماتے جو ان آیتوں کو پڑھ لے، مطلب ان آیتوں کو پڑھ لے، سمجھ لے، ان کے مطابق عمل ہو تو یہ پھر اگر مر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کافی ہو جائیں گے اس کے لیے، اس کے نجات کے لیے آیتیں کافی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے 2 آیتوں کو پڑھتے تھے کیونکہ آپ کو خاص دی گئی تھی بلا کر. تو پہلا تحفہ 2 آیتوں کا دیا جانا. اس کے بعد آپ کو دوسرا تحفہ ملا اور وہ سب سے اصل تھا، یاد رکھیے یہ تو قرآن کا حصہ ہی ہے قیامت تک کے لیے. یہ تحفہ بڑا اہم تھا اور وہ تحفہ تھا نماز کا تحفہ، جو آپ کو اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے 50 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. ایک روایت میں آتا ہے یہاں یا اس سے پہلے کسی نے کہا کہ یہ پہلے سفر میں مسجد اقصیٰ میں یہ واقعہ ہوا، کچھ کہتے ہیں آسمان پہ ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس ایک تشلے، ایک جو ہے ٹرے لے کر آئے، ایک، اور اس کے اندر 2 پیالے رکھے تھے، ایک میں شراب ایک میں دودھ، اور کہا محمد صلی اللہ آپ پیجیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو چنا، فطرت کو چنا. اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت پوری گمراہ ہو جاتی، بگڑ جاتی. آپ نے فطرت کو چنا. مطلب فطری چیز تو یہ کہ مومن ہر حال میں اچھی چیز کو پسند کرے، آپ نے فطرت کو چنا.
اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دی گئی، آپ وہ تحفہ لیے، خوش ہوئے اور وہاں سے واپس لوٹنے لگے۔ جب واپس آتے وقت چھٹے آسمان پہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا آتے وقت مجھے بتانا کیوں آئے ہو، باقی انبیاء نے نہیں کہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملا، تمہیں کیوں بلایا گیا تھا؟ تو کہا اللہ نے مجھے 50 وقت کی نمازیں میری امت پر فرض کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو میں بھی جو ہے نبی رہ چکا ہوں قوم کا، میں جانتا ہوں میری امت کو تو اس سے بہت کم تھا، تمہاری امت اس کو پورا نہیں کر پائیں گی، اللہ سے جا کر تخفیف کنسیشن کی گزارش کرو۔ آپ سے فرماتے ہیں کہ میں پھر لوٹا، مطلب 6 آسمان سے پھر 7واں اور پھر سدرۃ المنتہا کے آگے گیا اور اللہ سے گزارش کی کہ اللہ کچھ تخفیف کی جائے۔ ایک روایت کے مطابق 5 اور 5 کم کیے گئے اور ایک روایت کے مطابق 10 کم کیے گئے۔ بہرحال دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں، 5 اور 5 کر لیے تو 10 ہو گئے، راوی ہو سکتا ہے سیدھا 10 کی بات کر رہے ہوں یا 5 دونوں باتیں درست ہیں، اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے۔ تو 5 یا 10 کر کے میری نمازیں کم کی گئی۔ جب 10 ہو گئی اور میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد میری امت کو اس سے بھی کم تھا، تم اور تخفیف کا کہو۔ آپ سے تھوڑا سا ہچکچائے لیکن پھر گئے اور پھر گزارش کی اللہ سے، اس 10 میں اور تخفیف کی گئی، اس کو 10 سے 5 کیا گیا۔ پھر آپ واپس آئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام ملے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت کو اس سے بھی کم تھا، اور جو باتیں ہم کو توریت کی روایتوں سے آج کی موجودہ ملتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کو 3 نمازیں فرض تھیں، 3 نمازیں، سورج نکلنے سے پہلے، سورج بیچ میں سے گزرنے کے بعد اور سورج ڈوبنے کے بعد، ٹھیک، مطلب جیسے ہم فجر ظہر اور مغرب ہوں گی ہماری، تو 3 نمازیں فرض تھی وہ لوگوں کو۔ اور آج بھی یہودی 3 نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی جو ہیکل ہوتی ہے، مسجدیں ہوتی ہیں، مطلب ہیکل بولتے ہیں بہرحال، اس میں 3 نمازیں اور بالکل ہمارے نماز جیسی ان کی نمازیں ہوتی ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع اور سجود بھی ہوتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو کہا تمہاری امت جو ہے یہ نہیں کر پائیں گی، اس لیے کہ میں ایکسپیرینس گین کر چکا ہوں، امت بہت مشکل ہے، میری امت کو اس سے بھی کم تھا، 5 سے بھی کم تھی تو نہیں کر پائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اب مجھے بہت شرم آتی ہے، میں بہت بار لوٹ چکا ہوں، کہ تو اگر وہ 5 کی روایت کو لے تو آپ اب تک 9 بار لوٹ چکے تھے، 9 ٹائمز جا کر آ چکے تھے، اور اگر 10 کی روایت کو لے تو آپ اب تک 5 بار جا کے آ چکے تھے، 10 اور پھر 5 نا، 10 اور 5 تو 5 بار جا کے آ چکے تھے۔ آپ نے کہا اب مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میرا رب مجھے کچھ دینا چاہتا ہے اور میں کم کرتا جا رہا ہوں۔ اس کے بعد جب 6 آسمان پہ سے آپ نے طے کر لیا کہ آپ واپس نہیں جاؤں گا، تو ایک آواز ہے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے میں نے ہر عمل کو 10 گنا بڑھا دیا ہے، لہٰذا جو تمہاری امت میں سے 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گا ثواب پورے 50 کا پائیں گا، 10 ٹائمز بڑھا دیا گیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جو رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، چاہے ایک ساتھ رکھے یا توڑ کر رکھے، اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ رمضان کے روزے کتنے ہوئے؟ 30، شوال کے روزے ہوئے 6، کتنے ہو گئے؟ 30 اور 6 36، 36 کو ضرب دیجیے 10 سے کتنے ہوتے ہیں؟ 360، مطلب پورے سال کے روزوں کا ثواب۔ تو 5 نمازوں کا ثواب 50 کا، 36 روزوں کا ثواب 360 کا، اور ایک سال خمری اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے 355 دن کا ہوتا ہے، 355۔ تو گویا آپ نے سال بھر روزے رکھے، دیکھیے کیسی حکمت ہے۔ تو ہر نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھا دیا گیا، اور علماء لکھتے ہیں محدثین یہ ہر کام کے لیے آپ کی نیت کے اعتبار سے ہر کام میں اللہ امت مسلمہ کو ایک نیکی کے بدلے 1 سے 10 تک ثواب دیں گا، اس کے جس کو بولیں گے نیت کے خالص ہونے کی بنیاد پر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 گنا اللہ بڑھا سکتا ہے۔ یہ بات یاد، کہ تو آواز کیا آتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے میں نے ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا ہے، لہٰذا جو 5 وقت نماز پڑھ لے 50 کا ثواب پائیں گا۔ آپ نے حدیث میں فرمایا جو 30 روزہ کے بعد 6 رکھ لے 360 سال بھر کا ثواب پائیں گا۔ تو ہر نیکی میں ہم کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم 1 سے لے کر 10 تک بڑھ جاتے ہیں گناہوں میں، لیکن اللہ کا فضل بھی اس امت پہ ہے، ہمارے گناہ صرف 1 کے بدلے 1 ہی لکھے جاتے ہیں، ملٹیپلائی اپلائی ہوتی ہے، گناہ نہیں ہوتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک۔ بہرحال تو آپ نے کہا کہ اب تو شرم آتی ہے، آواز آئی کہ آپ کو وہی دیا گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں اور وہاں سے آپ واپس آتے ہیں۔ اس دوران اور کچھ جو واقعات جو دیگر روایت میں ملتے ہیں اس واقعے کے علاوہ وہ بھی رکھتا چلتا ہوں۔ اس دوران ایک واقعہ آپ نے فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے گزرا اور جنت کی یہ آسمانوں کی سیر کرانے کے بعد مجھے جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائی گئی اسی رات، جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائی گئی۔ جیسا میں فرمایا میں ایک جنت کے پاس سے گزرا، اور جب اس جنت کے پاس سے گزرا تو اس جنت کے باہر ایک جھیل تھی، اس جھیل کے اندر ایک حور بیٹھی تھی، اور اس حور پر جب میں نے نظر ڈالی تو اس کی پنڈلی جو نچلا حصہ ہوتا ہے پیر کا، اس کی پنڈلی کے اندر ہڈی، اور ہڈی کے اندر غدہ، اور غدے کے اندر جو نسیں ہوتی ہیں وہ تک دکھ رہی تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ جیسے ٹرانسپیرنٹ، اتنی خوبصورت۔
کہ اس کے ہڈی کے اندر کا غودہ بھی میں دیکھ سکتا تھا، اتنی خوبصورت. اور میں نے کہا ہے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول یہ حور ہے. میں نے کہا یہ جنت کس کی ہے جس کے باہر یہ حور بیٹھی ہے؟ تو کہا یہ عمر ابن خطاب کی جنت ہے. آپ نے فوراً اس حور سے چہرہ پھیر لیا، کہا یہ تو عمر ابن خطاب کی ہے، پھر میں تھوڑی دیکھ سکتا ہوں اس کو. آپ نے چہرہ پھیر لیا اور آگے چلے گا. تو یہ واقعات ملتا ہے، آپ کو جنت بھی دکھائی گئی، اس میں آپ کو جہنم بھی دکھائی گئی. آپ ایک جگہ اگر آپ فرماتے مجھے جہنم دکھائی گئی، اور ایک شخص تھا جو زیادہ ہنستا نہ تھا، اور جہنم نیچے ہے گڑھے کے اندر، یاد رکھیے جہنم نیچے، جنت اونچی ہے. تو وہ اندر جو ہے ایندھن ڈال رہا تھا جس سے وہ جہنم اور بھڑک رہی تھی، وہ اور ڈالتا اور بھڑکتی. میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ یہ شخص تو زیادہ ہنستا بھی نہیں ہے. تو کہا یہ مالک ہے، یہ جہنم کا داروغہ ہے. جہنم کو دہکانا، سلگانا، لوگوں کو ڈالنا اس کی ذمہ داری، یہ پورا مینٹیننس، مطلب پوری جہنم کو یہی دیکھ بھال کرتا ہے. داروغہ مطلب ہیڈ ہے اس کا. اس سفر معراج میں ہی عذابات آپ نے دیکھی. کیوں تو جہنم میں سب سے پہلے آنکھ کے عذاب کے ساتھ تمام عذاب لگے ہوئے. آنکھ کے ساتھ وہ آنکھ کے گولے کھانا، آنکھ کے ساتھ وہ خون اور پیپ پینا، آنکھ کے ساتھ وہ روندے جانا، آنکھ کے ساتھ سب ہے معلوم. آنکھ کے ساتھ وہ توق ڈالا جائے گا گلے میں جو زمین پہ گرے گا، جو دوسروں کی زمین لوٹ لیں گا، آنکھ کے اندر ہے سبھی. اور وہاں کی آنکھ دنیا کی آنکھ سے 70 گنا زیادہ ہے، 70 ٹائمز. آپ نے فرمایا کہ دنیا کی آنکھ کے مقابلے میں جہنم کی آنکھ 69 درجے، اگر ٹوٹل ملا لیا تو 70 درجے زیادہ ہے. اور دنیا کی آنکھ سے مراد کیا معلوم آپ کو؟ دنیا میں کتنی آگ ہم پیدا کر سکتے ہیں اس کے مقابلے میں. آج ہم جانتے ہیں انسان لاکھوں ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے. جو نیوکلیئر فیشن ہوتا ہے نا، جو کسی مادے کے خلا جو ہوتا ہے نیوکلیئر جس کو بولتے ہیں، اس کو جو توڑا جاتا ہے مختلف ذریعے، جس سے اتنی انرجی نکلتی ہے، جس سے آج کل بہت سے ری ایکٹرز وہ چلتے ہیں، اس کو توڑنے کے لیے لاکھوں ڈگری لگتا ہے. تو لاکھوں ڈگری تک تو ہم جا سکتے ہیں. لاکھوں ڈگری تک اگر ہم دنیا میں جا سک رہے ہیں، 1 لاکھ لے لیجیے موٹا موٹا حساب، تو 1 لاکھ کو ضرب دے دیجیے آپ 70 سے، 70 لاکھ ڈگری ٹیمپریچر جہنم کی آگ ہوں گی. اور قیامت تک انسان کتنی آگ پیدا کر پائیں گا پتہ نہیں کتنے کروڑ ڈگری اس کے مقابلے میں، چونکہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 ٹائمز زیادہ ہے. اور وہ آگ اتنی زیادہ ہے اور اتنی سخت ہے کہ اس کا رنگ کالا ہے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آگ کے فیزز ہوتے ہیں اور ہر فیز میں آگ کی انٹینسٹی سے اس کا رنگ چینج ہوتا ہے. ہماری گھر کی گیس کو آپ دیکھیے، اودی ہوتی ہے، اودی کے بعد لال ہوتی ہے، اور سب سے اوپر والی لو اگر بڑی تو وہ اورنج رنگ کی ہوتی ہے نا. تو وہ اورنج کا ٹیمپریچر زیادہ ہوگا. جو اودی ہوتی ہے وہ اتنے کم ٹیمپریچر کی ہوتی ہے کہ اس پہ آپ کا ہاتھ تو دور، آپ کا کپڑا بھی نہیں جلتا. معلوم آپ کسی کو اگر آزمانا تو ایک لائٹر لے، لائٹر پہ دستی باندھ دے اور لائٹر چالو کر دے، لائٹر چالو ہوگا دستی نہیں جلیں گی. لیکن آپ کی چونکہ نچلے والا آنکھ کا حصہ بلو ہوتا ہے جو ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے بعد ریڈ اور اس کے بعد اورنج ہوتا ہے. تو آنکھ اپنے الگ الگ ٹیمپریچر کے حساب سے رنگ بدلتی ہے. جہنم کی آنکھ 70 درجے اتنی زیادہ ہے کہ اپنا رنگ کھو چکی ہے، کالی ہو چکی ہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں جہنم کے داروغہ مالک سے ملاقات کی. ایک روایت میں آپ نے فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ناخن جو ہے پیتل کے تھے یا تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہروں کو نوچتے اور پورے جسم کو نوچتے. میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، کیا کرتے، یہ کیا نوچ رہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی قوم کے وہ لوگ ہیں جو غیبتیں کیا کرتے تھے لوگوں کی. تو غیبت میں لوگوں کی عزت اچھلتی ہے نا، یہ لوگوں کی عزتیں اچھالا کرتے تھے. اب آخرت میں یہ اپنی عزت اچھال رہے ہیں، منہ پہ وہ کرنا اور سینوں کو سب پھاڑیں گے ناخنوں سے. ٹھیک. اور بہرحال بہت ساری روایتیں جس میں معراج میں آپ نے جنت اور جہنم کے کچھ سین دیکھے، تمام کو لینا بہرحال ممکن بھی نہیں اتنے کم وقت میں. تو کچھ باتیں بہرحال میں نے یہاں بہرحال رکھنے کی بہرحال کوشش کی. اسی طرح جو ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس نکلے، مکمل پورے سفر کر کے نیچے اترے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آنے لگا تو ایک قافلہ میں نے دیکھا، جو قافلہ مکہ کی طرف آ رہا تھا. اس قافلے کا ایک اونٹ بچھڑ گیا تھا، اس اونٹ کو میں نے دیکھا کون سا تھا، لوگ اس کو ڈھونڈ رہے تھے. اس کے بعد میں مکہ واپس پہنچا دیا گیا. جب صبح ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے کہا کہ کل رات میں بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانی سفر کر کے آؤں. مشرکین نے ہنسا اور ہنستے ہنستے ایک مشرک بھاگا دوڑتے ہوئے اور جا کر ابوبکر صدیق، یہ یاد رکھیے بہت کروشل جس کو بولیں گے، بہت نازک زندگی کے مرحلے سے آپ سے گزر رہے تھے، اس لیے کہ آپ کی بیوی اور آپ کے چچا دونوں انتقال کر چکے تھے. اب کوئی سپورٹر نہیں تھا آپ کو. مشرک بالکل فل فلیش آپ کے خلاف اترے ہوئے تھے، بہت تکلیفیں دے رہے تھے مکمل طور سے. آپ نے جب یہ کہا تو مشرک ہنسے اور ایک نے کہا کہ ابوبکر تیرا ساتھی کیا کہہ رہا ہے، دیکھ تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے. یہ کہتا ہے کہ راتوں رات ہی یہاں سے نکلا، مسجد اقصیٰ گیا جو کہ 30 دن کا سفر ہے، اور وہاں سے نکل کے آسمانی کر کے آیا. ابوبکر صدیق نے کہا کیا واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں؟ تو کہا اگر وہ کہتے ہیں تو وہ سچ کہتے ہیں پھر. اور اسی وقت اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا صدیق، تصدیق کرنے والا، سچ کی.
ہے نا. ایسا ایمان ہونا چاہیے ہمارا رسول اللہ علیہ وسلم کی ہر زندگی کے معاملے میں کہ تصدیق کر لے کہ رسول نے کیا تو بس ہم کو یہی کرنا اور ایسے ہی ہے وہ. سمجھ رہے آپ. اسی وقت آپ نے آپ کو لقب دیا اور کہا صدیق. ابوبکر وہ اور اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دہراتے بھی رہے. جب مدنی زندگی میں ایک بار عمر ابن خطاب نے ابوبکر کو تھوڑا کچھ غیر غلط کہہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور کہا کہ تم کیوں ابوبکر کو غلط کہتے ہو؟ اس لیے کہ یہ وہ تھا جب پوری دنیا میرا انکار کر رہی تھی، یہ میرا اقرار کر رہا تھا. جب پوری دنیا میرے خلاف تھی ابوبکر میرے ساتھ کھڑا تھا، تو اس کو کیوں برا بولتے ہو؟ اگر ابوبکر سے کوئی غلطی بھی ہو تو اس کو برداشت کر لیا کرو، چونکہ اس کے احسانات بہت زیادہ ہیں مسلمانوں کے اوپر. تو صدیق کا لقب آپ کو دیا گیا تب اس واقعے کے بعد. اور ہمارا ایمان بھی ایسی ہونا چاہیے. اس لیے میں نے کہا نا اس واقعے میں ہمارا ایمان کیسا ہو؟ صدیق اکبر کے جیسا ایمان ہو. بس ایسا ہوا تو ہوا، بس ختم. عقل میں آؤ مت آؤ، سمجھ میں آؤ مت آؤ، لیکن اگر بات ثابت ہے تو ہم ایمان لاتے ہیں اس پر. ٹھیک ہے. یہ بات ان لوگوں کے لیے جو عقلوں سے لڑاتے ہیں قرآن حدیث کو. نہیں، عقل میں تو نہیں آتا ہے. تمہاری عقل کہاں اتنی بڑی ہے بھائی، جاؤ عقل کو سدھار کے آؤ. کتاب و سنت بہت اونچی چیز ہے، یاد رکھیے. بہرحال اب اس کے بعد وہ آپ نے جب یہ کہا تو مشرک جمع ہو گئے اور کہا چلو اب یہ بتاؤ وہ بتاؤ وہ بتاؤ. کہ تو ظاہر سے آپ نے کبھی وہاں سفر پہ نہیں گئے تھے. پوچھا گیا یہ بتاؤ. آپ شام سفر کے لیے گئے تھے لیکن بیت المقدس کبھی سفر نہیں کیا تھا. آپ نے پہلے اپنے چچا کی تجارتی قافلے لے گئے تھے شام کو آپ، اور اس کے بعد اپنے بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے قافلے لے گئے تھے، لیکن کبھی بھی آپ نے بیت المقدس کا سفر نہیں کیا تھا. تو پوچھا بتاؤ. آپ کہتے ہیں یہ ایسا تھا ویسا تھا. آپ نے پورا بتایا. اس کے بعد آپ نے کہا ایک قافلہ آ رہا ہے جو اتنی دیر میں یہاں پہنچیں گا، اور اس کا ایک اونٹ گم گیا تھا اور یہ اونٹ اس کا سب سے آگے چل رہا ہے، جو کہ آپ نے اوپر سے دیکھا تھا نا آسمان جب اتر رہے تھے. اس کے بعد جب وہ قافلہ آیا تو مشرکین نے دیکھا واقعی میں واقعہ تو ایسی، وہ جو اونٹ آپ نے پہلا بولا تھا وہی پہلے اندر آیا. اور جب پوچھا کیا تمہارا کوئی اونٹ گما تھا؟ تو کہاں رات میں ایک اونٹ گم گیا تھا ہمارا، بڑی مشکل سے ملا. خیر بہرحال اس کے بعد مشرک ایمان نہیں لائے اس کے بعد.